بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. صدق الله العظيم. या रब्बना इरहम लना 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 या रब्बना इरहम लना। मक्के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करूं का तेरे शुक्रिया या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। ना करत कोई इल्तिजा या इलाही, ना करत कोई इल्तिजा या इलाही, हो मकबूल हर एक दुआ या इलाही, हो मकबूल हर
شکریہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا راہ ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر راہ ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر تیرا یا الہی تیرا یا الہی تیرا یا الہی تیرا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں یاد نبی میرا ہوں گم ہمیشہ مجھے ان کے غم میں گھولا یا الہی میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ راغب ہو تیری صدا یا الہی دیہاتاریوں بلکہ سب سنیوں کو مدینے کا غم یا خدا یا الہی مدینے کا غم یا خدا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تو عطار کو سبز گنبد کے سایہ تو عطار کو سبز گنبد کے سایہ میں کر دے شہادت عطا یا الہی تو کر دے شہادت عطا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی یا ربنا ارحم لنا 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 سبحان اللہ۔ محفل نعت کا پروگرام ہمارا جاری ہے، تلاوت سے آغاز ہوا، حمد باری تعالیٰ سماعت کی، مختلف کلام پڑھے جائیں گے۔ یہ جو ہمارا محفل نعت ہے یہ گلدستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، استغاثے کیے جاتے ہیں، التجائیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ یقین جانیے اگر آپ ان اشعار کو اپنے آپ پر طاری کریں، گویا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ رسول اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ولی سے جو ہے وہ استغاثہ کر رہے ہیں، تو آپ پر بھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اگر ان اشعار کو سمجھ کر انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو اس سننے کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اللہ ہمیں محفل نعت کی برکات سے مالا مال فرمائے
انشاءاللہ پہلا کلام ہم ہمارے حسان بھائی سے سنیں گے، اور اس کلام میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کی وضاحت نہ کی جائے تو وہ شعر بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل یہ ایک پروفیسر نے کلام لکھا ہے، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کیا ہے کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ آنکھیں نہیں ہیں، اور کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نابینا بھی تو مدینے جاتے ہی ہیں نا۔ اللہ 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 اللہ، کیسی حسرت ہوتی ہوگی اس وقت۔ تو اس طرح کے جذبات ہیں اس کلام میں۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس کلام کو لکھتا ہے، جس کی ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، کبھی وہ اپنی باطنی بصیرت کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہاں کے محسوسات کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح کے اشعار اس کلام میں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کو دیکھنا نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں،
کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سیاہ ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، ارے مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اقبال مجھ کو اب بھی
محسوس ہو رہا اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ ہمیں وہ محسوسات عطا فرما دے۔ حقیقت یہ ہے وہ جو چیز محسوس کی جاتی ہے نا، بعض اوقات بیان نہیں کی جا سکتی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جو احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر نگاہ پڑتی ہے، اس پر خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کی کرم نوازیوں پر غور کرتے ہیں، یہ احساس جو شخص میں حاضر ہوتا ہے نا اس کو پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح جو کچھ سن رہا ہوتا ہے، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، یہ محفل ایسی ہے کہ یہاں آنسو بولتے ہیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے یہ آنسو کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ یہ احساسات ہمیں عطا فرمائے۔ احمد رضا سے ہم مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بہت ہی پیارا کلام سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، 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 تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تاج والے ہو اس میں یا تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا،
پھرے ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا۔ آج سنتے ہیں سننے والے کل، آج سنتے ہیں سننے والے کل، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ اسے تو جانے یا خدا جانے، اسے تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ تاجداروں کا تاجدار بنا، تاجداروں کا تاجدار بنا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، اور نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو درود، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا۔ جسے تو نے دیا خدا نے دیا، جسے تو نے دیا خدا نے دیا، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ تو ہی ہے ملک خدا
خدا کا مالک راج تیرا ہے، زمانے پہ حکومت تیری، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ رب موتی یہ ہے قاسم، رزق ستا ہے ہلاتے یہ دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ جیا اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ کیا مرتبہ ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ بس میں امکان تیرے نصیب کھلے، بس میں امکان تیرے نصیب کھلے، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا۔ کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا تیرا۔ کیا مرتبہ ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، کام سب گئے بنا ہوا تیرا، کام سب گئے بنا ہوا تیرا۔
سب ہے فنا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا سبحان اللہ. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بہت ہی پیارا کلام احمد رضا سنا رہے تھے. انشاءاللہ ان کے ہی بڑے بھائی جان انہیں دنیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے جانتے ہیں. ان کا بہت ہی پیارا کلام آصف بھائی سے سنیں گے. بڑے ہی زبردست اشعار ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ محسوس کریں گے نا, سمجھنے کی کوشش کریں گے, کچھ طاری کریں گے کیفیت اپنے آپ پر نا, پھر انشاءاللہ سننے کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے یہ مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سارے عرش پر کے تیری گزر دل فرش پر کے تیری نظر. سارے عرش پر کے تیری گزر دل فرش پر کے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے, ملکوت ملک میں کوئی شے, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر پایا نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. مجھے تبا دے آسیوں شافی شہی اقرار ہے. مجھے تبا دے آسیوں شافی شہی اقرار ہے. آسیوں شافی شہی اقرار ہے. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل کر دیے. جن کو سوئے آسمان
صدقہ ہاتھوں کا پیارے صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ گورے گورے ہاتھ، جب مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مویشی بہت پیاسے ہو گئے تھے، صحابہ کرام پریشان تھے، آقا سے عرض کیا ہاتھ اٹھ گئے تو سوئے آسماں جل تھل بھر گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی انہی ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دیجئے کہ جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو کرم کی بارش برس جاتی ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم، یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم، یہی سرکار ہے۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ چاند شک ہو انگلی اٹھائیں تو چاند شک ہو جائیں، پیڑ بولیں آپ کے حضور آ کر اور جانور سجدہ کریں، آپ بارک اللہ مر جائے عالم، آپ جو ہیں وہ انسانوں کے ہی مرجع نہیں ہیں، سارے عالم کے مرجع ہیں، جانور بھی آپ کی آپ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور چاند بھی آپ کے اشارے پر چلتا ہے، اور جب اشارہ کرتے ہیں آپ تو شک ہو جاتا ہے۔ انہی معجزات کا ذکر اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کر رہے ہیں۔ چاند شک ہو بولے، جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم، یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم، یہی سرکار ہے، تیری نیت ہے مجرموں خدا لب سنانے چشمہ کل میں گدھے وقت خمیر، لب سنانے چشمہ کل میں گدھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا ہے جان، مردے زندہ کرنا ہے جان، تو کیا دشوار ہے، مردے
زندہ کرنا جہاں مردے زندہ کرنا جہاں تم کو کیا دشوار ہے تیری نیت ہے مجرموں ذات پار ہے تیری نیت ہے مجرموں ذات خدا گورے 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 چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب دار نور کا تڑکا ہو پیارے پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب دار سبز گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب نزلہ کا وقت آئے دیدار عطا کرنا نور کا تڑکا ہو پیارے گور شب دار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب دار نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب دار کچھ کچھ اٹھے گے نغمات رضا سے بوستا گونج گونج سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے مجدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے تیری نیت مجرموں ذات خدا غفار ہے سبحان اللہ محفل نعت یہ کلام سن کر گویا دل جگمگا رہے ہیں اور روحانی انرجی مل رہی ہے ایمان اور روح کو طاقت یہ محفل نعت دے رہی ہے اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح محفلیں سجانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے محفل نعت میں کچھ ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں کچھ مدنی پھول چنتے ہیں
چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک پیر صاحب اپنے عمر رسیدہ مریدوں کے بجائے ایک نوجوان مرید کی زیادہ عزت افزائی فرمایا کرتے تھے. یہ بات ان کے دیگر عمر رسیدہ مریدوں کو بڑی عجیب سی معلوم ہوتی تھی کہ تجربہ ہمارا ہے، مطلب ہماری اتنی عمر ہو گئی اور یہ تو بالکل نوجوان ہیں. ایک مرتبہ پوچھا گیا پیر صاحب سے کہ آپ شکوہ کرتے ہوئے کہ اب اس نوجوان کو ہم عمر رسیدہ مریدوں پر اس قدر ترجیح کیوں دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا میرا یہ مرید ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے، اور جو عقل مندی کا معاملہ ہے یہ معاملہ عمر سے نہیں ہوتا. ہاں بعض تو عمر رسیدہ ہوتے ہیں مگر جو ہے وہ عقل ان سے زیادہ نوجوانوں میں ہوتی ہے، تو عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہے. بہرحال پیر صاحب نے شاید فرمایا مرید میرا ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے، جس کی وجہ سے میں اس سے بہت چاہتا ہوں. اس کا ثبوت بھی میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کون سی خوبی ہے. یہ پیر صاحب نے، ان کے شیخ نے، روحانی شیخ نے ایک تجربہ کیا اور کچھ پرندے منگوائے، اور پرندے منگوانے کے بعد تمام مریدوں کو دیے. ایک ایک پرندہ ہر مرید کو دیا اور ساتھ میں ایک چھری بھی دی اور کہا اسے لے جاؤ اور ان پرندوں کو ایسی جگہ ذبح کرو، اپنے اپنے پرندے کو، جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو. سب لوگ گئے ان کے مریدین اور وہ اپنے اپنے مرغ کو ذبح کر کے لے آئے، مگر یہ نوجوان اپنے پرندے کو زندہ لے کر آ گیا. اب زندہ لے کر آ گیا تو پوچھا پیر صاحب نے جناب کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے دوسروں کی طرح اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا حضور مجھے تو کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی، میں تو جہاں گیا میں نے یہ محسوس کیا، میں نے یہ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں واپس پلٹ آیا کہ جہاں گیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں تو کسی حجاب کی جگہ پہ تھا ہی نہیں، تو میں ایسی جگہ اس کو ذبح کیسے کر سکتا تھا کہ آپ نے تو کہا کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے. مگر مجھے یہ محسوس اور احساس میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کہیں بھی جاؤں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تمام باتیں مریدین نے جب سنی تو ان کا حجاب دور ہو گیا اور ان سب کو پیر صاحب سے معافی مانگنی پڑی، اور انہوں نے عرض کیا واقعی یہ نوجوان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت افزائی کی جائے. اس واقعہ تو بڑا ہی جو ہے وہ آسان سا سیدھا سادہ سا تھا، مگر حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں. ایک ہماری نگاہ ظاہری ہے جو دیکھتی ہے، مگر ایک شیخ طریقت، ایک پیر کامل کی نگاہ، جو نگاہ کامل سے وہ کھرے اور کھوٹے کو پہچان لیتے ہیں اور دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا، اور بزرگوں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح کا سلسلہ رہے. دوسری بات یہاں یہ بھی ہوئی کہ اس نے جو بات کہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس جملے پر جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس قدر وہ شخص کامیاب ہوگا. یقیناً ہم سب مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم غافل رہتے ہیں. ہم بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائیں رب ہمیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ ہمیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے، ہم جلوت میں ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم خلوت میں ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس طرح رمضان میں ہر روزہ دار تنہا کمرے میں کھاتا پیتا نہیں ہے، حالانکہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، انسان کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے مگر وہ پیتا نہیں، کھانا بھی موجود ہے کھاتا نہیں، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا مالک، میرا پالنے والا، میری تخلیق کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم یہ تصور جما لیں
تصور تو ہے مگر ہمارا جو عمل ہے نا ظاہری طور پر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا معاذ اللہ جو ہے وہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور ہم سے جو چیز کا صدور ہو رہا ہے، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، وہ اگر ہم غور کریں تو گویا ہم وہ بے فکری سی طاری ہو گئی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ پاک کے علم میں ہے۔ تو زبان سے گالی نکالتے وقت اگر ذہن میں یہ بات رچ بس جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حرام کام کرتے وقت یہ رچ بس جائے کہ میں یہ کام سے رک جاؤں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، غلط ڈیلنگ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی سے وعدہ خلافی کر رہا ہوں، کسی کو جھوٹ بول رہا ہوں، فون پر ہوں، میں موجود تو اسی مقام پر ہوں مگر میں کہتا ہوں میں وہاں نہیں ہوں، فون پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ شخص تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہاری لوکیشن نہیں جانتا، مگر اللہ تمہاری لوکیشن بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے، بس یہ احساس پیدا کرنا ہے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ کرتے تھے، اگر کسی کو کوئی حاجت ہوتی تو اسے پورا کرتے۔ ایک دن آپ اپنا دورہ کر رہے تھے، چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے، ایک عورت کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی سن کر بولی امی جان آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین فاروق اعظم نے یہ حکم جاری کیا ہے، یعنی کہ دودھ میں پانی نہ ملانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمارے خلیفہ نے حکم جاری کیا ہے مگر وہ ابھی دیکھ تو نہیں رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے یا نہیں، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتی، ان کے سامنے تو فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ حضرت عمر فاروق مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سن لی، آپ نے مجھ سے فرمایا یعنی حضرت اسلم سے فرمایا اے اسلم اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ ساری رات گلیوں کا دورہ کرتے رہے، صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا اسلم اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی جس کی گفتگو رات کو ہم نے سنی تھی وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ گھر ایک بیوہ کا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بیان کی، ساری تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا میرے تمام بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت عاصم بن عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے عرض کیا ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں، میری ان سے شادی کرا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کا پیغام اس کے گھر بھیجا جو اس نے بخوشی قبول کیا، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس نیک باس پاک باس ایماندار لڑکی سے ہو گئی، اور پھر ان کے یہاں جب ولادت ہوئی تو ان سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے جنہیں دنیا ثانی عمر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے، دیکھیں آپ کہ نیک بیوی ہو اور مرد بھی نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے اکثر، اور دیکھیں یہ پاک بازوں کا ملنا تھا کہ پھر انہیں عمر ثانی ملے، مگر یہاں ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کے اندر خوف خدا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو جو بات کہی فاروق اعظم نے سنی، اور فاروق اعظم نے یہ نہ جانا یہ وہ بیوہ کا گھر ہے، انہوں نے یہ جانا کہ وہ لڑکی انتہائی ایماندار ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن مدینے کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے،
اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا. ابن عمر نے دیکھا اتنی شدت کی گرمی ہے اور اس کو بلایا اپنے پاس، اس سے کہا، اسے اپنے پاس کھانے کی دعوت دی. تو چرواہے نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر کہا اتنی شدت کی گرمی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو. سیدنا ابن عمر نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی ادا کریں گے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی تمہیں ہی دے دیں گے تاکہ تم اس سے اپنا روزہ افطار کرو. چرواہا کہنے لگا یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. سیدنا ابن عمر فرمانے لگے اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا، اس کو یہ جواب دے دینا. چرواہا غصے میں یہ کہتے ہوئے چل دیا پھر اللہ کہاں ہے؟ گویا اس نے کہا کہ مالک کو تو کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن اپنے حقیقی مالک اللہ کو کیا کہوں گا؟ وہ تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. ابن عمر بار بار اس چرواہے کی بات کو دہراتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور آپ روتے جاتے تھے. اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو چرواہے کے مالک کو ملے، اسے بکریاں اور چرواہا اس سے خریدا اور اسے آزاد کر دیا اور بکریاں بھی سب کے سب اس کے حوالے کر دی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک جملے نے تجھے غلامی سے آزاد کروایا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ کہ میرا رب کہاں ہے. ہم بھی غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم موبائل پر ہیں، ہم یوٹیوب پر ہیں، ہم فیس بک پر ہیں، ہم ٹویٹر پر ہیں، ہم انسٹاگرام پر ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں. مگر یاد رکھیے آپ کا رب دیکھ رہا ہے. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. یاد رکھیے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس بیدار کیجیے، یہ احساس پیدا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف عطا فرمائے. چھپ کے ہائے ہائے. لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ. تیرے آگے یا خدا مولا، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. سلیلو اور بلدائے بدکار بے حد سلیلو اور مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما غفار ہے. مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے. مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. ان انگلیوں سے، ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل یہ جو ڈیوائس ہے نا، یہ موبائل، اس نے انسان کو بڑا مصروف کیا. قرآن
قرآن مجید کی تلاوت سے دور کر دیا ہے۔ بلا ضرورت اس کو نہ چھیڑیں، ضرورت کے طور پر اس کا استعمال کریں، ورنہ یہ آپ کو گناہوں کے گہرے کھائی میں گرا سکتا ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنا حقیقی ہمیں خوف عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے عمر بھائی سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں
اور کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی کہتی تھی یہ براق سے کہتی تھی براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو فرماتے ہیں دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں کو بھو خبر نہ ہو اے مرتضیٰ کو خبر نہ ہو اے مرتضیٰ کو خبر نہ ہو ایسا گمان دے ان کی ویلا میں گناہ میں ایسا گمان ان کی ویلا میں خدا ہمیں ایسا گمان ان کی ویلا ایسا گمان ان کی ویلا میں خدا ہمیں ایسا گمان ایسا گمان ایسا گمان ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ ان کے سوا رضا کوئی ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ گزرا کرے پسر پہ بدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ گزرا کرے پسر پہ
گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ کرو ہو، 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 اسیروں کے مشکل کشا سے آسان، اسیروں کے مشکل کشا سے آسان، فقیروں کے حاجت روا سے آسان، فقیروں کے حاجت روا سے آسان، فقیروں کے حاجت روا سے آسان، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد پر ولی سے آسان، جو عادت ہو بد پر ولی سے آسان، جو عادت ہو بد پر ولی سے آسان، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے آسان، تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے آسان، کہے کس جا اصل اپنے دل کے، کہے کس جا اصل اپنے دل کے، سنے کون تیرے سوا سے آسان، سنے کون تیرے سوا سے آسان، نگاہ کرم ہو، 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 نگاہ کرم ہو۔ خبر خدا را کیجئے، کرم حسن پر کیجئے، کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو قبول فرما لے، اس میں جو بیان ہوا، جو اے اللہ کلام پڑھے گئے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، پڑھنے میں سننے میں اللہ کمی بیشی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جو استغاثے پیش کیے، التجائیں پیش کی ہیں، اے اللہ قبول فرما لے۔ فیس بک پر اور یوٹیوب پر نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل پر ہمارے اسلامی بھائی اس محفل نعت میں شریک ہوں گے، مولا ان سب کے حق میں مدینے کی حاضری لکھ دے، حج کی سعادت لکھ دے، اے اللہ ہم سب کی حاجتوں پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
زمین و زمان